الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم وعليك برؤوس الشياطين والظالمين، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين. واجب الاحترام بھائیوں معزز ساتھیوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، یہ باب شروط الصلاۃ کا درس نمبر 10 ہے. سابقہ درس میں نے 2 حدیثیں پیش کی تھی، حدیث نمبر 11 اور 12. ایک مرتبہ پھر سے مختصراً بیان کر رہا ہوں، پھر جہاں تک بات پہنچی تھی وہاں سے پھر آگے بڑھ کر اس حدیث یا دونوں حدیثوں کی مکمل یا تشریح مکمل کروں گا. حدیث 11: وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: الارض كلها مسجد الا المقبرہ او الحمام، کہ قبرستان اور حمام کے سوا ساری زمین مسجد ہے. قبرستان اور حمام کے سوا ساری زمین مسجد ہے، کہیں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ ترمذی کی روایت ہے اور اس میں ایک علت ہے. دوسری حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کی، قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يصلى في 7 مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله الحرام، کہ 7 مقامات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. گھورے یعنی کوڑا ڈالنے کی جگہ، ذبح خانے، قبرستان، شارع عام، حمام، باڑوں یعنی جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں، اونٹ کا جو گھر ہوتا ہے، اور بیت اللہ کی چھت پر، بیت اللہ الحرام کعبہ کی چھت پر. اس کی روایت ترمذی نے کی ہے اور انہوں نے ضعیف قرار دیا. اور یہ دونوں حدیثوں کے بارے میں خلاصہ بیان کیا گیا. پہلی حدیث صحیح ہے، انشاءاللہ صحیح ہے، اور دوسری حدیث جو ہے وہ ضعیف نہیں بلکہ ضعیف جداً ہے. اس طرح بات یہاں تک پہنچی کہ اس روئے زمین پر الاصل کسی بھی جگہ پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں سوائے قبرستان میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. اور ایسے ہی حمام اور مراد غسل خانہ اور بدرجہ اولا جو ہم جس کو باتھ روم کہتے ہیں یا بیت الخلاء کہتے ہیں تو اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے. یہاں تک بات پہنچی تھی. اب آگے بڑھتے ہیں اور دوسری حدیث جس میں 7 مقامات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان 7 مقامات اور 7 جگہوں پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. یہ حدیث کیا ہے سندن؟ حدیث کیا ہے سندن؟ صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ ضعیف ہے بلکہ ضعیف جداً ہے. تو اب اس حدیث میں آتا ہے 7 مقامات لیکن حدیث ضعیف ہے. تو کیا رہی بات بھائیو؟ کیا رہے؟ یہ اس طرح ان 7 کو رد کر دیا جائے اور کہا جائے کہ ان 7 میں نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، یا پھر کیا کیا جائے؟ کیا رہے؟ پہلی حدیث سے تقویت ملتی لیکن 2 چیزوں کی، مقبرہ اور حمام. چلیے مقبرہ اور حمام آ گیا تو 5 باقی ہوا. کیا ان 5 کے بارے میں کیا اب یہ کہا جائے حدیث صحیح نہیں ہے تو یہ 5 مقامات پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یا کیا کیا جائے گا؟ اچھا، احتیاط کا تقاضا ہے کہ نہیں پڑھی جائے. چلیے ماشاءاللہ اچھی بات ہے. چلیے تو اس طرح یہ حدیث 2 کا ادھر تذکرہ آیا ہے تو صرف 2 کی تقویت ملی، 7 کی تقویت نہیں ملی، تو باقی بچا 5. اب یہ 5 کے بارے میں حدیث ضعیف ہے، یہ 5 مقامات کے بارے میں حدیث ضعیف ہے. تو اب ادھر یا تو کوئی دوسری حدیثیں ملیں جس سے ان 5 یا 5 میں سے جن کا تذکرہ ہے اس کی تقویت ملے، ورنہ ہم الاصل کیا ہے کہ ہم نمازیں پڑھ سکتے ہیں، الاصل ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ 5 کے بارے میں اب آگے ہم بڑھتے ہیں. چلیے تو سب سے نمبر 1 آتا المزبلہ. المزبلہ یعنی کوڑے کی جو جگہ ہے.
تو اس حدیث میں آتا ہے مزبلہ ادھر نماز صحیح نہیں ہے. تو کیا رہا ہے بھائیو؟ نماز صحیح نہیں ہے. کیوں نہیں صحیح ہے؟ تو نماز صحیح نہیں ہے اس لیے کہ یہ نجاست کی جگہ ہے اور ایسی جگہوں پر گندگیاں پھینکی جاتی ہیں. اور نماز کی صحت کے لیے ایک اہم شرط ہے کہ آدمی کا بدن پاک ہو اور کپڑا پاک ہو اور وہ جگہ بھی پاک ہو جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات صحیح حدیث سے ہم نہیں استدلال کر رہے ہیں. لیکن دوسرا سبب جس کی ابھی وضاحت کی گئی کہ اس لیے وہ ناپاک جگہ ہے, وہاں نجس چیزیں پھینکی جاتی ہیں, وہاں یہ گندی چیزیں پھینکی جاتی ہیں. لیکن سوال یہ ہے, اگر ایسا کوڑے کی جگہ ہے جہاں نجس چیزیں نہیں ہیں, مان لیں پیپر ہیں, کارٹون ہیں, عام کچڑے ہیں, کچھ کھانے ہیں, تو ایسی جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں, الاصل پڑھ سکتے ہیں. لیکن رہی بات کہ آدمی کو بہتر سے بہتر جگہ ڈھونڈنا چاہیے, تلاشنا چاہیے. لیکن مان لیتے ہیں ایسے کبھی آدمی ایسی پوزیشن میں آ گیا, مثلا حج کے ایام میں بھیڑ میں, اور اسے جماعت کھڑی ہو گئی اور ادھر ایک کوڑا دانی ہے, لیکن وہ کوڑا ہمیں یقین ہے کہ اس میں نجس چیزیں نہیں پھینکی گئی ہیں, پانی کے بوتل پھینکے گئے ہیں, کارٹون پھینکے گئے ہیں, جس طرح ہم یہاں دیکھتے ہیں بہت سے یہاں کوڑے دانی ہوتے ہیں, ماشاءاللہ بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں. تو کیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں اگر وہ نجس نہیں ہے. تو یہ نمبر 1 المزبلہ, کوڑے اور ایسے ہی جہاں یہ کچڑے پھینکے جاتے ہیں اس جگہ پر. نمبر 2 المجزرہ. المجزرہ سے مراد کیا؟ ذبح خانے. تو کیا وہ جگہ جہاں کسائی جانوروں کو ذبح کرتے ہیں, جہاں کسائی جانوروں کو ذبح کرتے ہیں, کیا وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نجاست, اس لیے کہ وہاں خون بہتا رہتا ہے, اس لیے وہاں خون بہتا رہتا ہے اور وہ خون نجس ہے. دم المسفوح, جو گلا کاٹنے کے بعد جو خون نکلتا ہے, یہ دم مسفوح نجس ہے. اور ایسے اس جگہوں پر یہ جانوروں کے میگنی, گوبر وغیرہ ہوتے ہیں, اگرچہ وہ مأکول اللحم, وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا یہ میگنی اور ایسے ہی گوبر طاہر ہوتا ہے, لیکن تب بھی غیر مناسب ہے کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھی جائے اور اللہ کی مناجات کی جائے. تو اس طرح یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی کیا ذبح خانے میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے, یہ بھی صحیح ہے. حدیث ضعیف ہے لیکن وجہ اس کی معقول ہے, اس لیے کہ وہ نجس جگہ ہے. اور نماز کی ایک اہم شرط ہے کہ آدمی کا بدن, کپڑا اور وہ جگہ پاک ہو. نمبر 3 اس میں کس کا ذکر آیا؟ المقبرہ, قبرستان. اس کی وضاحت ہو گئی, اس لیے شرک کا ایک ذریعہ ہے. ایسے نمبر 4 الحمام, اس کی وضاحت ہو گئی سابقہ حدیث میں. اور اس طرح غسل خانے میں نماز پڑھنا صحیح اور درست نہیں, اور اس کی وضاحت کی گئی, اس لیے کہ مأوى الشیاطین ہے. پھر ایسے کچھ اہل علم نے کہا یہ محض تعبد ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا, اگرچہ حقیقت میں وہ نجس نہیں ہے. جہاں غسل خانہ, جہاں پانی بس گرتا ہو, اگر نجاست بھی تھوڑی بہت ہو تو وہ غالباً بہہ جاتا ہے, تب بھی ہم وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. نمبر 5 قارعۃ الطریق, شارع عام. قارعۃ الطریق, شارع عام. تو کیا راہ ہے؟ وہ راستے جہاں لوگ اس راستے سے جاتے ہیں, آتے ہیں, اور ایسے ہی اب گاڑیوں سے جا رہے ہیں, یا مان لے گاڑیوں سے نہیں آ رہے, پیدل ہی جا رہے, چھوٹے راستے ہیں جس طرح اپنے ملکوں میں اور بہت سے ملکوں میں ہیں. تو کیا راہ ہے؟ اس جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں آپ؟ پڑھ سکتے ہیں. نہیں پڑھ سکتے اس وجہ سے کہ وہاں پہ نمازی کو بھی دقت ہوتی اور جو گزرنے والے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی. تو ایسی جگہوں پر یہ شارع عام ان راستوں پر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے اس لیے کہ دوسروں کو آپ تکلیف دیں گے اور آپ کو بھی وہ تکلیف دیں گے. اور ایک قاعدہ ہے شریعت میں, لا ضرر ولا ضرار, نہ آپ کسی کو نقصان پہنچائیں نہ آپ کے اوپر کوئی نقصان پہنچائے, نہ نقصان آپ کسی کو پہنچائیں نہ نقصان اٹھائیں. تو اس طرح یہاں آپ بھی نقصان اٹھا رہے ہیں,
اس لیے کہ اطمینان سے نماز نہیں پڑھیں گے، خشوع خضوع نہیں آئے گی یا خشوع نہیں آئے گی آپ کی نماز میں، اور ایسے ہی لوگوں کو بھی آپ تکلیف میں ڈالیں گے۔ اچھا، یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، اکثر اہل علم کا یہ ہے، اور امام احمد کی ایک روایت ہے کہ وہ شارع عام پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل کیا ہوگی جو کہہ رہے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بہت صحیح، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا۔ قاعدہ کیا ہے کہ الاصل ہر جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کون کون سی جگہوں پر نماز نہیں پڑھ سکتے؟ جہاں واضح دلیل ہے، منع کی گئی ہو۔ تو وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، تو کہتے ہیں اس حدیث میں داخل ہے کہ پوری زمین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پاک کر دیا، کہیں بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں، دوسرا جو قول ہے، کہتے ہیں اس سے صرف 3 چیز مستثنیٰ ہے، المقبرہ اور الحمام اور معاطن الابل۔ اس کا ذکر ادھر نہیں آیا بھائیو، معاطن الابل اس کو بڑھا دیں، معاطن الابل، جہاں یا اس میں معاطن الابل کا آیا باڑوں کا آیا ہے عفواً، تو معاطن الابل یہ تینوں کے علاوہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو 2 قول ہو گیا ہے کہ نہیں؟ اب خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ بہتر اور افضل ہے کہ آدمی اس طرح طریق عام پر، عام راستے پر نماز نہیں پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے اس میں آدمی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتا ہے اور دوسروں کو بھی تکلیفوں میں ڈالتا ہے۔ لیکن اگر ضرورت پڑے، کبھی ضرورت آ جائے، جیسے کہ مسجد میں نمازی فل ہو گئے، جمعہ کے دنوں میں دیکھتے ہیں تو روڈوں پر بھی لوگ پڑھتے ہیں، کیا رہا ہے ضرورت کے وقت، تو ایسی حالت میں کوئی حرج نہیں ہے، خاصتاً اگر اس پر بچھا دیا گیا، لوگوں نے مصلی لایا، اس پہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام، روڈوں پر، راستوں پر نماز نہیں پڑھے، اللہ کی ضرورت، مسجد فل ہو گیا اور پھر باہر بچھا کر پڑھ رہے ہیں، جس طرح کی جمعہ میں ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چلیے مزید وضاحت کے لیے ایک اور سوال ادھر۔ اچھا، اگر وہ راستہ ایسا راستہ ہے جو لوگ اس پر چلتے نہیں ہیں، یعنی لوگوں نے ترک کر دیا، خلاص، پھر ٹھیک ہے، تو ایسی حالت میں نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے وہاں پھر وہ بات نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں، دوسروں کو پریشان کر رہے ہیں اور اپنے اوپر آپ یہ نقصان لا رہے ہیں۔ اس طرح یہ نمبر 4 تھا یا 5۔ نمبر 6، ومعاطن الابل، ومعاطن الابل، تو معاطن الابل میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتے، لیکن ادھر حدیث ضعیف ہے، تو کیا رہا، پڑھ سکتے یا نہیں؟ جہاں اونٹوں کو باندھا جاتا ہے، پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھا جائے گا۔ اب دوسری دلیلیں دیکھی جائیں گی، تو کیا اس مسئلے میں دوسری حدیثیں ہیں؟ تو کئی حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث مسلم کی روایت ہے، جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلی فی مبارک الابل قال لا، کیا یہ جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں، کیا وہاں یعنی باڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو آپ نے کیا کہا؟ لا، نہیں پڑھ سکتے۔ تو مسئلہ اب کلیئر ہو گیا، ادھر مسلم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ دوسری حدیث البراء رضی اللہ عنہ سے مروی کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصلوا فی مبارک الابل فانها من الشیاطین، حدیث نمبر 493، ابو داؤد، صحیح حدیث ہے کہ اونٹ کے باڑوں میں، اونٹ جہاں باندھے جاتے ہیں وہاں نماز مت پڑھو، اس لیے کہ یہ شیاطین سے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ وہ شیاطین سے؟ کیا اونٹ کی نسل یعنی شیاطین سے، جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں؟ مراد ادھر ہے کہ اس کی طبیعت میں شیطنہ ہے، تمرد۔ کبھی کبھی اونٹ کے اندر دیکھیں حسد اور حقد بہت ہوتا ہے، کبھی غصہ ہو جاتا ہے تو اپنے مالک کو مار کے رہتا ہے، سیدھا سادہ رہتا ہے، لیکن اس کے اندر حسد اور حقد ہے، تو کہتے ہیں اس کے اندر یہ مادہ موجود ہے، اور کبھی اچانک بے لگام اس طرح ہو جاتا ہے، پھر بھاگنے لگتا ہے، تو اس کو کنٹرول کرنا، روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کی طبیعت میں یہ ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان پیدا کیا گیا، عجل مانے کیا؟ جلد بازی،
یعنی اس کی طبیعت میں یہ ہے. تقریباً تمام انسانوں میں ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے، جلدی کرنا، تاخیر کرنا، پھر آخری وقت میں بھاگنا دوڑنا. تو یہ مراد اس کی طبیعت میں ہے. ایسے ہی مراد یہاں بھی اونٹوں کے متعلق، نہ کہ اس کی نسل، اس کے باپ اور ماں شیطان ہے یا ابلیس ہے، ایسا نہیں. اچھا بھائیو، تو یہ معاطن الابل، اونٹ کے جو یہ باڑے ہوتے ہیں، باڑوں میں نماز پڑھنا ناجائز اور درست ہے. کئی حدیثیں ہیں. حکمت کیا ہے؟ اس حدیث میں ہے فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ. ہو سکتا ہے ایک آدمی پوچھے حکمت کیا ہے؟ اونٹ تو پاک ہے، بلکہ اس کا دودھ پینا، ایسے ہی اس کا پیشاب بھی طبی نقطے سے اس میں بہت علاج ہے. اور یہ بھی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے العرنین سے کہا تھا کہ وہ پیو، اور کچھ بیماریوں کا اس میں علاج ہے، اور اس میں اطباء نے کتابیں لکھی مستقل. تو کیا حکمت ہے؟ اور پھر ایسے ہی جو بکرے ہیں، بکروں کے جگہوں پر جہاں باندھے جاتے پڑھ سکتے ہیں، آتا پڑھ سکتے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ تو اہل علم ایسے حالات میں سوال کرتے ہیں آخر میں کیا حکمت ہے، تاکہ سمجھ میں آ جائے شریعت کی حکمت کیا ہے، اسباب کیا ہیں. تو بیان کرتے ہیں اہل علم کی حکمت یہ ہے فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ. اس لیے اس حدیث میں آیا ہے کہ اس لیے اس کی طبیعت کیا ہے کہ اس کے اندر شیطنت، تمرد، سرکشی یہ ہے. اور یہی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا. اور جنہوں نے یہ کہا کہ اس لیے کہ نجاست کی وجہ، جنہوں نے کہا کہ اس لیے نجاست کا امکان ہے، وہ صحیح اور درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے اگر نجاست کی وجہ ہے تو پھر بہت صحیح، بکروں اور بکریاں جہاں باندھے جاتے ہیں تو وہاں بھی منع ہوتا ہے. پھر بکرے اور اونٹ، پھر فرق کیا؟ دونوں حلال جانور ہیں کہ نہیں؟ تو ایسا تو نہیں کہ معاطن الابل ادھر نہیں پڑھ سکتے اور بکروں کے پاس پڑھ سکتے. حکم آتا اگر نجاست کی وجہ ہوتی کہ صفائی کا اہتمام کرنا تاکہ مکمل حالت میں مسلمان نماز پڑھے، تو دونوں کے لیے ایک حکم ہوتا. لیکن جب آیا کہ آپ اونٹوں کے یہ باڑوں میں پڑھ سکتے ہیں اور ایسے اس کے بالمقابل یہ بکرے جو ہیں وہاں نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اس کی حکمت یہی آئی اس حدیث میں فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ. تو یہ وجہ ہے، یہ حکمت ہے، نہ کہ وجہ ہے نجاست. وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ، نہ کہ اس لیے نجاست کا خدشہ ہے. اب ادھر اسی سے متصل ایک سوال، اونٹ کو جب اونٹ والا نکالتا ہے چرنے کے لیے دوپہر کے وقت یا پورے دن، پھر شام کے وقت واپس آتا ہے، اچھا وہاں راستے میں جو کہیں آرام کرنے کے وقت جہاں یہ اونٹ پڑاؤ ڈالیں، وہاں بیٹھیں، آرام کریں، پئیں، کھائیں، تو کیا وہاں بھی جو وقتی طور پر وہ جگہ ہو جاتی ہے، کیا وہاں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ وہاں پڑھ سکتے. ادھر معاطن الابل جو مستقل طور پر ہے، لیکن جو وقتی طور پر عارضی طور پر جو آیا وہاں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ یہ عارض ہے، وقتی طور پر ہے. ساتواں جو ہے اور آخری وہ آتا ہے وفوق ظہر بیت اللہ. ساتواں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی کعبہ کی چھت کے اوپر، کعبہ کی چھت کے اوپر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ جائز اور درست ہے اس حدیث کے روشنی میں. اب سوال یہ ہے کیا صحیح معنوں میں آپ کعبہ کے اوپر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ بمعنی نماز صحیح نہیں ہوگی اگر آپ نے پڑھی؟ کیا رہا ہے؟ استقبال قبلہ ضروری ہے نماز کے لیے. اچھا، اگر اوپر پڑھیں تو استقبال قبلہ نہیں ہوگا. بہت صحیح. اچھا بھائیو، کعبہ کے اوپر نماز پڑھنے کے متعلق اس حدیث میں آیا، اس حدیث کا اور حدیثوں میں نہیں آتا. تو اب رہی بات اگر کوئی معقول علت یا کوئی عقلی دلیل ملی جس کا سپورٹ اور دلیلیں کر رہے ہیں تب تو بات معقول ہے، ورنہ پھر ہم اصل کی طرف آئیں گے کہ پڑھنا جائز ہے کہ نہیں. چلیے، تو اب جنہوں نے کہا، دوسری حدیث تو نہیں ہے معاطن الابل کی طرح کعبہ کے اوپر نماز پڑھنے کا، جنہوں نے یہ کہا جو اس کے قائل ہیں انہوں نے یہ تعلیل بیان کی. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی آپ اور آپ کی امت جب بھی نماز پڑھو قبلہ
کی طرف رخ کر کے. تو ادھر بھی کہا وحیثما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو کعبہ کی طرح متوجہ کر کے پڑھو، کعبہ کا رخ کرو. تو ادھر یہ کہتے ہیں جو کعبہ کے اوپر نماز پڑھتا ہے وہ حقیقت میں کعبہ کا استقبال نہیں کر رہا، کعبہ کا استقبال نہیں کر رہا ہے، نہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے. اور حکم دیا گیا کہ ہم کعبہ کی طرح متوجہ ہو کر کعبہ کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھیں. تو جس نے اوپر نماز پڑھی تو اس نے کعبہ کا استقبال نہیں کیا، اس نے ہواؤں کا استقبال کیا. کیا رہا بھائیو، بات صحیح ہے، بات ہی معقول ہے، لیکن جلدی نہیں کریں. دوسرا بھی قول سن لیں، ان کی دلیل ہے، پھر اس کے بعد پھر فیصلہ کریں. اب تک یہ بات یہاں تک ہوتی تو آپ کہتے واللہ یہ بات صحیح ہے. اچھا، تو دوسری جو قول ہے، دوسرا جو قول ہے کہ کعبہ کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ممانعت کی کوئی حدیثیں نہیں ملتی ہیں. اور پھر کہتے ہیں نمبر 2، یہ حکم جو ہے کہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، یہ مراد نہیں ہے کہ کعبہ وہ جو پتھروں کا بنا ہوا ہے اسی کے سامنے ضروری ہے کہ آپ کا چہرہ ہو، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ حکم اس جگہ کے لیے اور اس جگہ کے جو اوپر آسمانوں تک یہ سب کے لیے شامل ہے. ایسے یہ کہتے ہیں اگر بات یہی ہوتی کہ کعبہ جو بنایا ہے، جو بنیان ہے، جو بنیاد ہے، اسی کی طرف کر کے نماز پڑھنا چاہیے، تو آج جو چھتوں پر پڑھتے ہیں بھائیوں، وہ کیا کعبہ کا استقبال کرتے ہیں یا اس کے اوپر اس کی ہواؤں کا استقبال کرتے ہیں؟ اس کے ہواؤں کا استقبال کرتے ہیں. ایسے ہی جو کعبہ کے قریب جو گھر ہیں پہاڑوں کے اوپر ہیں، وہ کعبہ کا استقبال کرتے ہیں یا کعبہ کے اوپر والے حصے وہ ہواؤں کا استقبال کرتے ہیں؟ ہواؤں کا استقبال کرتے ہیں. ایسے یہ بھی کہتے ہیں قیامت کے آخری دن میں کعبہ کو ڈھا دیا جائے گا، تو کیا نماز اب چھوڑ دیں؟ ہم اس جگہ پر متوجہ ہو کر نماز پڑھیں گے، اس جگہ پر متوجہ ہو کر نماز پڑھیں گے. کیا رائے بھائی اور راجح کیا ہے؟ کعبہ کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں یا کعبہ کے اوپر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں اسی لیے بھائی برابر میں کہتا ہوں آدمی کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ ایک بات لے لے اور پھر اسی کو کہے یہی صحیح ہے اور دوسرا خلاص باطل ہے اور وہ ان کو علم نہیں ہے، جاہل لوگ ہیں. ایسا نہیں کرنی چاہیے، دونوں دلیلیں سننی چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اس کے بعد ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے. تو یہ ہے بھائیو خلاصہ کلام. 7واں جو نمبر ہے بیت اللہ الحرام کی چھت کے اوپر، تو یہ نماز کیا پڑھ سکتے ہیں اور اس کی وضاحت کی گئی اور اس مسئلے میں 2 قول ہے. چلیے جب بات آ گئی تو مزید وضاحت کے لیے کعبہ کے اندر کیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور آپ کی نماز صحیح ہے؟ پڑھ سکتے ہیں. فرض نفل دونوں یا صرف نفل؟ فرض نفل دونوں پڑھ سکتے ہیں. کیوں دونوں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کعبہ کے اندر پڑھی یا پڑھائی؟ اچھا، تو کیا صرف کیا پڑھ سکتے ہیں؟ صرف نفل پڑھ سکتے ہیں. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ فرض اور نفل دونوں پڑھ سکتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ اس لیے جو چیز نفل کے لیے ثابت ہے وہ فرض کے لیے ثابت ہے، اور جو فرض کے لیے ثابت ہے وہ نفل کے لیے ثابت ہے، اللہ کی کوئی دلیل ہو کہ خاص حکم نفل کے لیے یا فرض کے لیے. سمجھ میں آئی بات؟ تو پڑھ سکتے ہیں یہ فرض نفل دونوں. اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی اور ساتھ ساتھ وقت بھی تقریباً ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے. جزاکم اللہ خیرا لحسن استماعکم وبارک اللہ فیکم وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد.